نیو ایئر نائٹ، جشن یا فکری فریب۔ ہر سال 31 دسمبر کی رات جیسے ہی گھڑی 12 بجنے کے قریب آتی ہے، دنیا بھر میں شور، آتش بازی، موسیقی، کہکہے اور رنگ برنگی روشنیوں کا سیلاب امڑ آتا ہے۔ اس رات کو دنیا نیو ایئر نائٹ کہتی ہے اور اسے ایک نئے سال کی آمد کی خوشی میں مناتی ہے۔ مگر ایک سنجیدہ مسلمان کے دل میں یہ سوال ضرور جنم لیتا ہے، کیا یہ خوشی ہماری ہے؟ کیا یہ جشن ہماری تہذیب اور ایمان کا حصہ ہے؟ اسلام وقت کو ایک نعمت سمجھتا ہے اور اس نعمت کا حساب بھی مانگتا ہے۔ ہمارے ہاں سال کی بنیاد ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر ہے اور اسی سے ہجری تقویم شروع ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اصل سال، نیا سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے، نہ کہ 1 جنوری سے۔ عیسوی سال ایک انتظامی تقویم ضرور ہے، مگر اسے تہوار بنا لینا نہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور نہ ہماری شریعت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی اصول عطا فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ یہ حدیث صرف لباس یا ظاہری وضاقتہ کے بارے میں نہیں، بلکہ تہذیب، رسم و رواج اور تہواروں تک پھیلی ہوئی ہے۔ نیو ایئر نائٹ مغربی اور غیر مسلم تہذیب کا تہوار ہے، جس کی اپنی مخصوص رسومات ہیں: کاؤنٹ ڈاؤن، پارٹی، آتش بازی، ناچ گانا، شراب نوشی اور بے پردگی۔ جب کوئی مسلمان ان علامات کے ساتھ اس رات کو مناتا ہے تو وہ دراصل ایک غیر مسلم تہوار کی تقلید کر رہا ہوتا ہے، جو شرعاً ناپسندیدہ بلکہ کئی صورتوں میں حرام ہے۔ نیا سال منانا اور اس کی مبارکباد دینا بے اصل ہے۔ نئے سال کی آمد پر خوشی منانا، پٹاخے پھوڑنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، ناچ گانا کرنا یا نئے سال کی مبارکباد دینے کے لیے موبائل سے ایک دوسرے کو میسیجز بھیجنا وغیرہ، یہ سب غیروں کا طریقہ اور ان کی نقالی ہے، اور شریعت مطہرہ نے غیروں کی اتباع اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر کر قبر میں جائیں گے تو پھر جاگ جائیں گے اور سوچیں گے کہ اوہو میں نے کیا کیا، آنا تھا اور میں کیا کر کے آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نیو ایئر نائٹ صرف تاریخ کے بدلنے کا نام نہیں رہا، بلکہ یہ ایک ایسی رات بن چکی ہے جس میں گناہ کو تہوار بنا دیا جاتا ہے، فحاشی، بے حیائی، فضول خرچی، نشہ اور اخلاق کی بے راہ روی کو انجوائمنٹ کا نام دے کر پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں صاف ہدایت دیتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر تعاون کیا کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو پھر اس طرح کی محفلوں میں شریک ہونا یا ان کا حصہ بننا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم تو صرف خوشی مناتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا کسی غیر مسلم تہوار کو تہوار بنا کر منانا ہی درست ہے؟ کیا یہی خوشی ہے؟ جب کاؤنٹ ڈاؤن ہو، مبارکبادیں ہوں، خصوصی تقریبات ہوں اور پوری فضا ایک تہوار کی شکل اختیار کر لے تو یہ سب صرف اتفاق نہیں رہتا بلکہ باقاعدہ تقلید بن جاتا ہے۔ اسلام ہمیں خوشی سے نہیں روکتا، مگر وہ خوشی جو گناہ، غفلت اور نقالی پر کھڑی ہو وہ خوشی نہیں بلکہ دھوکہ ہے۔ اسلام ہمیں ہر نئے دن، ہر نئے سال اور ہر نئی صبح پر ایک اور موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، توبہ کریں، شکر ادا کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ایک سچا مسلمان نئے سال کی آمد پر شور و غل نہیں کرتا، بلکہ خاموشی سے اپنے دل میں جھانکتا ہے کہ پچھلا سال کیسا گزرا، کتنی نمازیں ضائع ہوئیں، کتنے گناہ ہوئے، کتنی نیکی کمائی، اور پھر وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے، اے اللہ، جو غلط ہو گیا معاف فرما اور جو آنے والا وقت ہے اور اس سے میری اصلاح کا ذریعہ بنا۔ یہی ہے اسلام کا نیا سال،
یہی ہے مومن کی نیو ایئر نائٹ، توبہ، دعا اور اصلاح کی امید اور عزم کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے دشمنوں اور امت مسلمہ کے دشمنوں، بالخصوص فلسطین کے معصوم بچیوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے والے یہود و نصارہ کی مشابہت اور تقلید سے مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اگر کوئی رائے دینا چاہیں تو ویڈیو کا کمنٹ سیکشن استعمال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔